فرمائے آپ نے آپ سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو دیدار کے لیے بلا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیدار ہوئے، خانہ کعبہ کی طرف، خانہ کعبہ میں گئے۔ اب وہاں پر آپ کا سینے مبارک چاک کیا گیا، حلق سے سینے کے نیچے تک۔ اب یہاں پر اس میں بھی موجود ہے، اگر کسی کا سینہ چاک کر دے خون نکلے گا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، خل مبارک کو نکالا گیا، خل مبارک کو زمزم میں دھویا گیا۔ اب خون نکلتے رہا تو دھوئیں گے کیسا؟ اب وہاں پر کون سا ڈاکٹر ہے، وہاں پر وہ کون سا جو ہے نا ہارٹ اسپیشلسٹ ہے وہاں پر۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود دیکھ رہے ہیں، قلب نکلا ہوا ہے اور قلب کی صفائی ہو رہی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام صفائی کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قلب کے محتاج نہیں، قلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محتاج۔ کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے محتاج نہیں، ساری کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج۔ اب وہ ایک تشت بھی لے کے آ گیا، سنہری تشت میں، اس میں کیا نور تھا، اس میں ایمان تھا اور اس میں حکمتیں تھیں۔ وہ ایمان، وہ حکمتیں، وہ نور جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خر مبارک میں بھر دیا گیا، یہ آسمان سے لے کے آیا گیا، وہ سارا بھر کے پھر واپس رکھ دیا گیا اور سی دیا گیا۔ اب اس کے بعد براق آیا، براق پہ آپ نے تشریف فرمایا، اب براق کی بات تو آپ لوگوں نے سن لی، پھر آگے نکلے۔ اب جب سفر میں جا رہے ہیں، مسجد اقصیٰ کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں ایک خبر سے خوشبو آ رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اے جبرائیل یہ خوشبو کیا کی ہے؟ بڑی خوشبو آ رہی ہے، یہ خوشبو کیا کی ہے؟ کہاں ہم کہاں سے گزر رہے ہیں جو اتنی خوشبو آ رہی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ایک مومنہ عورت کی خبر ہے، ایمان والی کی خبر ہے، اور اس خبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ اور ایمان والی کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں وہ پورا قصہ یہ کہ وہ مومنہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتی ہے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا لیا، اور وہ فرعون کے دربار میں، فرعون کے محل میں کام کرتا۔ ایک بار غلطی کچھ چیز گری تو اس نے اللہ کا نام لے کے اٹھایا، اور جب اللہ کا نام لے کے اٹھایا تو لوگوں کو پتا چل گیا کہ اس نے اللہ کا نام لے کے اٹھایا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی وہی بات کرتے تھے، ان بھی وہی بات کر رہی، فرعون کو بتا دیے۔ فرعون جو ہے نا دربار میں بلا لیا کہ یہ ہمارے گھر میں بھی لوگ ایمان لا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے رب پہ، میں خدا ہوں، یہ لوگ دوسرے خدا کی عبادت کر رہے ہیں، دوسرے خدا پر ایمان لائے۔ دربار لگا دیا، اس عورت کو بلایا گیا، وہ باندھی ہے، کام کرنے والے۔ فرعون نے ڈرانا شروع کیا کہ دیکھو تم جو ایمان لے کے آئے ہو موسیٰ علیہ السلام کے رب پر، تم اس سے پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ اس نے کہا آپ کو جب پتا چل گیا کہ میں نے ایمان لایا ہے تو میں نے ایمان لایا ہے، اب جب میں نے ایمان لایا ہے تو پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ ایک عورت ہے، ایک باندھی ہے، اور کس کا مقابلہ کر رہی ہے؟ وقت کے فرعون کا مقابلہ کر رہی ہے، اور اس کی جزا بھی کیا مل رہی ہے؟ ان کی خبر سے خوشبو نکل رہی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا دور کب رہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب تشریف لائے، اور معراج النبی کی رات میں وہ خوشبو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونگ رہے۔ اب چرچا قرآن میں جو حدیثوں میں آ گیا، معراج النبی کے واقعات میں آ گیا وہ چرچا۔ تو ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے قصے، ان کے چرچے نہیں مٹاتے۔ جو اللہ کو مان لیتے پھر اللہ جب تک رہے ان کے چرچے بھی رہتے، پھر اللہ تعالیٰ تو کبھی ختم نہیں ہو سکتے اور ان کے چرچے بھی ختم نہیں ہوتے، کیونکہ ایمان کس پہ لے کے آئے؟ اللہ پر ایمان لائے۔ انہوں نے کہا میں نہیں پلٹوں گی، میں ایمان لے کے ہوں، رب موسیٰ پر ایمان لا لیا میں نے، اب نہیں پلٹنا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، رب موسیٰ پہ میں نے ایمان لا لیا ہے، اب نہیں پلٹنا۔ انہیں والا ایسا نہیں ہوتا۔ ان کو لٹاؤ تختے پہ لٹایا گیا، ہاتھوں میں کیل مارا گیا، پیروں میں کیل مارا گیا۔ اب سوچو ہتھیلیوں میں سے کیل مار کے تختے میں لگا دے تو کتنی تکلیف ہوگی۔ کیل مارا، پیروں میں کیل مار کے پوچھا اب بتاؤ، ابھی بھی موقع ہے، اگر تم موسیٰ علیہ السلام کے رب کو چھوڑ دو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دو، پرانے دین میں واپس آ جاؤ اور مجھے خدا مان لو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے اپنے موسیٰ علیہ السلام کے رب پہ ایمان لا لیا، اب میں نہیں بیٹھوں گی۔ دیکھیں ایمان کی جو ہے نا کتنی قوت ہوتی ہے، کتنی مضبوطی ہوتی ہے۔ تو اب جو ہے نا وہ ڈرا رہا ہے، آپ نے نہیں مانا، ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے کیا، سانپ اور بچھو جو نا بڑے پال رکھے تھے، اس نے بڑے خوفناک سانپ تھے، بڑے خوفناک بچھو تھے، وہ لے کے آیا، بولا ڈراؤ اس کو، پہلے بتاؤ کہ یہ بچھو، یہ سانپ ہے، اگر تم پلٹ جاؤ گے تو ہم اس سے بچا لیں گے، ادروائز یہ سانپ اور بچھو تمہارے اوپر چھوڑ دیا جائے۔ اب عورتوں میں نزاکت ہوتی ہے، یہ کاکروچ سے، یہ چھپکلی سے ڈر جاتے لوگ،
دیکھ لو اپنے گھر کے بہنوں کو دیکھ لو، اپنی ماں ہے گھر میں، بہن ہے، بیوی ہے، بچیاں ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے کاکروچ سے، چپکلی سے، ایون جو ہے نا چوہے سے ڈر جاتے لوگ. چوہا کتنا چھوٹا ہے لوگ کتنے بڑے رہتے، مگر وہ چوہے سے ڈر جاتے لوگ. تو یہ جو ہے نا عورتوں کے اندر یہ نزاکت ہے یہ، اور نزاکت ہونے کے باوجود سانپ اور بچھو کو دکھایا جا رہا ہے اپنے ایمان پہ قائم. بولے تو جو چاہے کر لے، میں نہیں پلٹوں. اس نے سانپ اور بچھو کو چھوڑ دیا. سانپ اور بچھو ڈس رہے، سوچو سانپ اور بچھو اب آپ کے اوپر چھوڑے کیسا ہوگا. استقامت کے ساتھ ہے وہ، استقامت کے ساتھ. اس نے بولا یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا. اب اس کو اپنے جو ہے نا عزت نفس کی بات آ گئی. سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، ایک عورت جو ہے نا اس کا مقابلہ کر رہی. اس نے بولا ایسا نہیں، اس کے بچے کو لے گیا. چھوٹا بچہ تھا، شیرخوار بیٹا. بچے کو لا کے ان کے اوپر چھوڑ دیا. بولے یہ بیٹا ہے تمہارا؟ ہاں. اب تمہارے سامنے اس کو قتل کر دیں گے اگر تم نہیں پلٹاؤ گے تو ہمارے دین میں واپس نہیں آئے. انہوں نے کہا تو جو چاہے کر لے، میں نے رب موسیٰ پر ایمان لا لیا ہے تو اب میں پلٹوں گی نہیں. ایک عورت کے لیے اس کی اولاد بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اب یہ اولاد کو کس کے لیے دیتے رہے؟ اللہ کے لیے قربان، ایمان کے لیے قربان. ان لوگوں نے سامنے آپ کے اوپر بچے کو قتل کیا، بچے کو شہید کیا، پورا خون آپ کے اوپر گر رہا. سوچو ماں کے اوپر اپنی اولاد کا خون گرے، برداشت ہو سکتا اس کو؟ ایک بلی نہیں برداشت کر سکتی، اس کا بچہ. مرغی جو ہے نا اس کے بچوں کو مارو، مرغی شیر ہو جاتی، مرغی مارنے آتی، مرغی بلی کو مارنے آ جاتی، بلی شیر ہو جاتی. اب یہاں پر ماں ہے، انسان کی ماں ہے، اور بچے کو کس کے لیے قربان ہے؟ بچہ بھی قربان ہو گیا. اب اس نے بولا کہ اب اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا، اب کیا ایموشنل بلیک میل کرے گا، مطلب پورا ہو گیا اس کا. اس نے جلادوں کو حکم دیا، 100 جلاد آئے اکٹھا. اس نے جلادوں نے تلوار سے آپ کو مارا اور آپ شہید ہو گئے. 100 جلاد ایک عورت کے لیے 100 تلواروں کے ساتھ، کیا حال ہوگا؟ تو انہوں شہید ہو. اب مگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا؟ سردار الانبیاء آپ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں سنایا جا رہا ہے آپ کو. اللہ پہ ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ بھی وہ چیز رکھتے ہیں، وہ قدر ہوتی ہے. تو بات کہ ایک عورت ایمان پہ، استقامت پہ ساتھ قائم ہے، اور ہم جو ہے نا چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایکسکیوزز لے کے اپن دین سے پھر جاتے ہیں. نہیں وہ کام ہے، وہ آفس کا ہے، اس کا ہے، فلاں ہے، امی کا ہے، بابا کا ہے. ایکسکیوزز کیوں ہے؟ بے معنی کی دلیل ہے. ایمان ہوگا تو اتنے حوصلے ہوتے ہیں، ایمان نہیں ہوا تو 50 آپ کو ایکسکیوزز مل جائیں گے. وہ ایکسکیوزز سارے